الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ آخری بعثت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے انسانوں کے لیے تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں اور کمالات پیدا کیے وہ تمام انبیاء و مرسلین کا خلاصہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم جو اللہ نے دیا وہ علم بھی سب سے آخری درجے کا علم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے علم دیا گیا اس کا انداز بھی سب سے جداگانہ اور نرالا تھا۔ میں گزشتہ جمعے یہ بات بتا چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ نہیں تھے، اور نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کسی نے پڑھایا، نہ پڑھانے کا کوئی انتظام ہوا، کیونکہ عصر جاہلی جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس زمانے کو عصر جاہلی کہتے ہیں۔ عصر جاہلی میں پڑھنے پڑھانے کا دور نہیں تھا، رواج نہیں تھا، لوگ پڑھتے نہیں تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں تھے، کوئی کبھی کبھار تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا کرتے تھے اپنے طور پر، باقی ایسا پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پڑھائے گا تو جو علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ہے اس علم کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہونا لابدی اور ناگزیر تھے، اس لیے پڑھانے کے اسباب پیدا نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلم قرآن کی اصطلاح میں فلما بلغ اشدہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کی پختگی کو پہنچ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال مکمل ہو چکی، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ پر علوم و معرفت کے وہ دروازے کھولے جو نہ پہلوں پر اگلوں پر کھولے گئے تھے، نہ اس تک پچھلوں کی رسائی ہو سکتی ہے۔ آج بھی دنیا اپنی تمام تحقیقات، ایجادات اور نیو ٹیکنالوجی کے باوجود بھی قرآن کے ان مضامین کا جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس کی تہوں تک پہنچنے میں ناکام ہے، اور بہت ساری چیزیں وہ ہے جو آج بھی انسان کی ذہن کی رسائی کے باہر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی کے الفاظ تعلیم کیے گئے تو اس کے لیے لوح لکھنے کے لیے تختی چاہیے، لکھنے کے لیے قلم چاہیے، لکھانے والا چاہیے، لکھنے والا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کا انتخاب کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ لوح بھی اللہ کے پاس ہے، قلم بھی اللہ کے پاس ہے۔ قلم کو بھی محترم کیا، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی اللہ نے، قلم کی قسم وما یسطرون، اور قلم کے ذریعے سے جو لکھا جائے اس کی قسم کھائی، اور فی لوح محفوظ، لکھے ہوئے کو جو تختیاں تھیں ان کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو اللہ رب العزت کی کرسی کے پاس ہے اور عرش کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب لکھنے کا قلم کو حکم دیا تو کہا لکھ، قلم نے اللہ کے کلام کو لکھنا شروع کیا اور وہ لکھتا رہا،
پھر اللہ رب العزت نے جب اس کو رکنے کا کہا تو قلم رک گیا، پھر وہ تختیوں پر لکھا گیا۔ ان تختیوں کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں، یعنی بالکل حفاظت کی جگہ میں اس کو رکھوا دیا، فی لوح محفوظ، اس کو لکھا دیا۔ اللہ کہتے لکھنے والے جو ہے ان لوگوں لکھنے والوں نے لکھا، قلم نے لکھا، لوح پر لکھا گیا، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو اس پر امیر مقرر کر کے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب یہ سل بند تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھولنے کا فیصلہ کیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر شریف کے 40 برس مکمل کر چکے، تو ایک وقت دوپہر کے وقت جبریل غار حرا کی تنہائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا پڑھو۔ یہ پڑھنا ابتدا ہو رہی ہے، اس کو پڑھایا جا رہا ہے جو انسانوں سے پڑھا نہیں ہے۔ پڑھانے والا کون ہے؟ جبریل ہے۔ پڑھانے کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ پڑھانے کے لیے سبجیکٹ جو ہے وہ اس کا جو آغاز ہو رہا اقرا پڑھو، اقرا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ خود ایک بہت بڑا استدلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ خدائی علم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بعد میں اور پھر بعض میں ابھی حالیہ دوروں میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنے والے بدبخت لوگ ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معرفت میں شکوک پیدا کیے ہیں، ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل نے کہا اقرا، پھر پڑھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرایا ما انا بقاری۔ پھر جبریل نے تھوڑا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، یہاں تک حدیث کے الفاظ ہے جبزنی، انہوں نے مجھے اتنے زور سے دبایا اور جھنجھوڑا کہ مجھے اس کی یعنی تھوڑی تکلیف کا احساس ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جبریل نے پوری آیت پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا آغاز دیکھو کہ جو حروف سے شناسہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے جس کو آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن میں بھی بیان کیا گیا کہ امی ہے۔ امی اس کو کہتے ہیں جس کو حروف کی شناخت تو نہ ہو، حروف کو دیکھ کر پہچان کر پڑھ نہ سکتا ہو اور حروف کو لکھ نہ سکتا ہو، اس کو عربی زبان میں امی کہتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ کہا تھا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے یجدون عندہم مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں اس نبی الامی الذی یجدونہ فی التوراۃ والانجیل کہ وہ نبی امی کے بارے میں ان کے ہاں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے وصف کو بیان کیا گیا وہ امی ہے۔ امی کے بارے میں دو مطلب ہے امی کے، ایک تو یہ کہ جو حرف شناس نہ ہو اس کو امی کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ام القریٰ مکے کا نام بھی ہے۔ قرآن مجید میں مکے کا ایک نام ام القریٰ ہے۔ مکے کے کئی نام ہیں، مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، اور بلد امین بھی ہے، اور بلد بھی ہے، اور ام القریٰ بھی ہے۔ تو ام القریٰ بھی قرآن مجید کو اس کو کہا ساری بستیوں کی ماں، مدر اس کو قرار دیا گیا، ساری دنیا کی بستیوں کی ماں ام القریٰ وہ مکہ ہے۔ تو عربی کا ضابطہ یہ ہے کہ گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو جیسے اپنے یہاں پر مہاراشٹر میں اگر کوئی گاؤں کی طرف نسبت کرتا ہے تو مجگاؤں کا ہے تو اس کو مجگاؤں کر کے لکھتے ہیں، بھیونڈی کا ہے تو بھیونڈی کر لکھتے ہیں، تو اس طرح کوئی اعظم گڑھ کا ہے تو اعظمی لکھتے ہیں۔ تو اس طرح گاؤں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اس طرح عربی میں بھی اصول ہے کہ دو لفظوں کے سے مرکب اگر کوئی بستی کا نام ہو تو اس کے پہلے یا آخری کے بعد یا نسبتی لگا دی جاتی ہے۔ جیسے مکی، مکے کے رہنے والے کو کہیں گے مکی، مدینے کے رہنے والے کو کہیں گے مدنی۔ اس لیے قرآن مجید میں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں لکھا ہوا آتا ہے، حاذہ سورۃ مکیہ، حاذہ سورۃ مدنیہ، اس میں لکھا ہوا ہے یہ مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے۔ اب ام القریٰ، تو اس لیے مکے کے رہنے والے کو امی بھی کہا جاتا ہے،
اس لیے عربوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جن عربوں کو قرآن کا مخاطب اول بنایا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں وَبَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ امی کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ امیوں میں یعنی مکے والوں میں، ایک ترجمہ یہ بھی ہے، لیکن یہ مکہ عموم سے ہٹ کر یہ ہے اس لیے کہ ام القریٰ کی طرف ہے، اور عام طور پر جو ترجمہ مراد لیا گیا ہے وہ حروف ناشناس کے معنی میں لیا گیا، جو حروف کو دیکھ کر اس کو پہچان کر نہ پڑھتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حروف کی ناشناسی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ حروف نہیں پہچانتے تھے اور آپ کے لیے انتظام نہیں ہوا، اور جب پڑھایا گیا تو کہاں سے پڑھایا جا رہا؟ جس نے الف نہ پڑھے ہوں اور جس نے حروف ہجائیہ نہ پڑھے ہوں اور جو حروف تہجی کی شناخت سے ناواقف ہو، اس پر علوم و معارف کے دروازے کیسے کھول رہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنے نبی کو علم دے رہے۔ کیا علم ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب خلق کیوں کہا؟ پیدا کیا، اور بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی تھی لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خلق کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا جا رہا، اور کیوں کہ نبی بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے نبی بن کر آ رہے ہیں، سب سے بڑا دین لے کر آ رہے ہیں، سب سے بڑی نبوت لے کر آ رہے ہیں، سب سے بڑے کمالات لے کر آ رہے ہیں، سب سے بڑی خصوصیات کے ساتھ آ رہے ہیں، سب سے بڑا ٹائم لے کر آ رہے ہیں، ساری انسانیت کے لیے آ رہے ہیں، تو اس لیے علم بھی سب سے بڑا دیا جائے گا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب پیدا کیا تو اب ظاہر بات ہے کہ پڑھو اس پر، اللہ کی تو اور بھی خوبیاں ہیں۔ اللہ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بجائے رزق بھی کہہ سکتے جس نے رزق دیا، اور دوسرے الفاظ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں کا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پیدا جس نے دی، کیونکہ روزی دینا ایک مسئلہ آسان ہے، پیدا کرنا ایک مشکل مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ سائنس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی دنیا کی دریافت کے ساتھ آنا ہے، نئے علوم و معارف کے دروازے کھلیں گے۔ انسانیت جو ابھی تک فلسفے کی گتھیوں میں الجھی ہوئی ہے اور منطق کی باریکیوں کے خول سے نہیں نکل پا رہی، اس کو اٹھانا ہے اور اس کو ایک نئے انداز سے عالم کے اندر پیش کرنا ہے۔ یہ جو قوم دی گی، ان کے دماغ جو ہوں گے وہ سائنٹیفک ہوں گے، اور ان کے دماغوں میں اختراعات و ایجادات کا عنصر ہوگا، اور یہ تنگ نظر نہیں ہوں گے، اور یہ اس خول اور اس میں ایک شاکلہ جو شاکلہ ہوتا ہے اس شاکلے میں محدود نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی وسعتیں جو ہے فکر کی اور نظر کی اور علم کی اور گہرائی کی اور بلوغ کی، جس میں بڑی باریکیاں ہوگی۔ اس لیے یہاں پہلی حدیث کے پہلی وحی کے پہلے کلام میں کیا کرا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب خلق کہنے کے بعد آگے خلق کی تشریح کی، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمع ہوا خون، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جو بہت بزرگی والا ہے، اور اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا۔ اس زمانے تک قلم کا رواج نہیں ہوا تھا، قلم کے ذریعے سے نہ لکھا جاتا تھا، بہت کم خال خال قلم کا استعمال ہوتا تھا، ورنہ قلم کا استعمال عام نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں قلم کا استعمال عام ہے۔ اور یہ قرآن کے بعد یہ قلم کا انقلاب آیا دنیا میں، اس سے پہلے قلم استعمال تو ہوتی تھی لیکن قلم کا سے لوگ واقف بھی تھے، لیکن قلم کا استعمال نہیں تھا۔ قلم کو ذریعہ علم کے طور پر استعمال کر کر دنیا میں انقلاب کے راستوں کو کھولنے والا وہ قرآن تھا، اور اس کی غار حرا کی تنہائیوں کی پہلی وحی تھی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھلایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ انسان جب دنیا میں آیا تو انسان اپنے ساتھ یہاں دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے،
اس کی کوئی عطا نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت کو علم کے حصول کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے تو وسیلے کی ضرورت ہے، قلم ہے، کتاب ہے، اسکول ہے، سلیبس ہے، ٹیچر ہے، اور وہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العزت کا جو بھی علم ہے وہ ان کا ذاتی علم ہے، ان کو از خود حاصل ہوتا ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا خاصہ اللہ رب العزت کے علم کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے عالم ہیں اور ایسے علیم ہیں اور ایسے علام ہیں اور ایسے عالم الغیب ہیں کہ ان کے علم بغیر وسیلوں اور بغیر ذریعوں کے ہیں۔ باقی دنیا میں سارے انسانوں کے علم جو ہے وہ محتاج ہیں وسائل کے اور ذرائع کے۔ اب وہ علم اللہ رب العزت اپنی ذات کا علم دے رہے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بتا رہے ہیں اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کو سکھلایا جو انسان نہیں جانتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا۔ اب ایسا علم کہ وہ علم عام طور پر وہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے، وہ اونٹوں کے نسب نامے جانتے تھے، گھوڑوں کے نسب نامے جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو اونٹوں گھوڑوں کے نسب نامے معلوم تھے کہ یہ گھوڑا فلانی گھوڑی کا، فلانی گھوڑی فلانی گھوڑی کی، فلانی گھوڑی فلانی گھوڑی کی بیٹی۔ اس طرح وہ ان کے سلسلوں کو اور نسب کو پشتہ پشت تک جانتے تھے۔ ان کے نسب کا بڑا علم الانساب ان کا ایک فن تھا، اور وہ اس فن کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ شاعری ان کا فن تھا، اور اس فن میں وہ بڑا عبور اور کمال رکھتے تھے۔ اس زمانے کی شاعری بڑی عجیب و غریب شاعری تھی، جس کو زمانے جاہلیت کی شاعری کہتے ہیں۔ وہ اپنے فن کے لوگ تھے۔ ایسا نہیں کہ دنیا پوری کی پوری اس وقت علم کو نہیں جانتی تھی۔ یونان میں بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے علم والے گزرے تھے۔ بقراط گزر چکا تھا، سقراط گزر چکا تھا، افلاطون کا دور گزر چکا تھا۔ ان کے باقیات الصالحات زندہ تھے، اور ان کے علوم و فلسفے پر یونان میں اور روم میں کام ہو رہا تھا، اور ان کے ایجادات و اکتشافات سے لوگ فیضیاب ہو رہے تھے۔ اور جو دواؤں کا اور میڈیسن کا اس زمانے میں انقلاب آیا تھا، افلاطون، بقراط اور سقراط کی وجہ سے آیا تھا، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کے خواص اور اس کی ماہیتوں کو جانا تھا، اور جڑیوں کے خواص جانے تھے، مفردات اور مفردات کو کس طرح مرکب کیا جاتا ہے، اور مرکبات کے ذریعے سے کس طرح فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور نبض شناسی کیا ہوتی ہے، اور اس طرح انسانوں کے مزاج کیسے ہوتے ہیں، بلغمی، صفروی اور سوداوی مزاج کیا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں لوگ اس سے واقف تھے، یہ کوئی ناشنائی نہیں تھی۔ اور اسی طرح ہندوستان علم ریاضی میں اپنا کمال رکھتا تھا، اور یہاں پر حساب کے تعلق سے بہت سارے قوانین اور اصول مرتب کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا وہ صرف مادی علوم کے نظریوں پر صرف جی رہی تھی، اور فلسفے کی ایسی نہ سمجھنے والی گتھیوں کے الجھنوں میں گرفتار تھی کہ بس ان کا دائرہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اس میں کچھ نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کو اگر عاقر کرہ کے فائدے اور جمال گوٹے کے فائدے بیان کیے جائیں گے تو اس سے آپ فائدہ کیا ہونے والا؟ جمال گوٹے کا فائدہ، عاقر کرہ کا فائدہ، یا پھر مشک و عنبر کے اور زعفران کے خواص بیان کر دیے جائیں، ان کا مزاج سرد گرم تر کیا ہے یہ بتا دیا جائے، لیکن اس سے عام آدمی کو فائدہ کیا اور اس کی زندگی میں انقلاب کیا؟ کوئی بیماری ہے تو بھئی اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کے اثرات اس کی طبیعت پر اور مزاج پر پڑیں گے۔ ایک ایسے علموں کی ضرورت تھی جو انسانوں کے لیے نافع بھی ہو اور انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب بھی پیدا کرتا ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت تھی کہ انسان کو اس کی تخلیق سے متعارف کرا جائے کہ انسان اپنی ذات میں غور کر، اپنی ذات میں غور کر۔ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ یہاں سے آدمی کی سوچ میں تبدیلی آئے گی۔ انسان یہاں سے سوچے گا کہ پیدا واقعتاً میں پیدا کیسے ہوا، میں پیدا کیسے ہوا، یہ ہاتھ لمبے لمبے بنے کیسے، یہ پیر بڑے کیسے، یہ سر دماغ بنا کیسے۔ یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی ڈبیا ڈالی ہے جس کو بھیجا کہتے ہیں۔ اب یہ بھیجا چلتا کیسے؟ یہ مشین اتنی پاورفل ہے کہ آج تک صرف دنیا بنی جب سے، وہ تب سے لے کر آج تک 25% استعمال ہوئی، 75% خالی پڑی ہوئی ہے، ابھی اس کا استعمال نہیں ہوا۔ دنیا کی ساری سائنس مانتی ہے کہ ابھی تک انسانی دماغ 25% استعمال ہوا۔ 25% میں یہ حال ہے کہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے،
اور آسمانوں پر اڑ رہا ہے، زمینوں کی تہ میں ہے، بیٹھے بیٹھے دنیا دیکھ رہا ہے، دنیا کے تماشے دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے کی خبر رسانی کر رہا ہے، ساری چیزیں دنیا میں اچھائیاں برائیاں جو بھی ہے، یہ 25% اگر 75% یہ استعمال ہو جائے، اس کا ڈیٹا استعمال ہو جائے اور یہ پورا کا پورا کام میں آ جائے تو دنیا کا حال کیا ہوگا؟ یہ دنیا کدھر سے کدھر چلی جائے گی اور کیا سے کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دماغ ہی ایسا بنایا کہ انسان اس پر غور کر لے تو انسان کو حیران رہ جائے۔ اور یہ ایسا ہے کہ اس کی وارالنگ کی ضرورت نہیں، گریسنگ کی ضرورت نہیں، آئلنگ کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، لگی ہوئی ہے مشین، جب تک چلی اور جس دن اس کو بند ہونا رہتا فل وائرس آتے ہیں اور پھر اس میں کوئی اینٹی وائرس کام نہیں کرتا، مشین کا ڈیٹا اڑ جاتا ہے اور آدمی سو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا، اور اس کا جو اس مشین کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک مین پاور اور مین مشین رکھی ہے اس کو دل کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کا جسم گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور اس میں صرف 100 سے زیادہ کارآمد لوتھڑا وہ دل ہے۔ آدمی بغیر ہاتھوں کی بھی رہ سکتا ہے، اندھوں کو بھی جیتے ہوئے دیکھا ہے، بہروں کو اور بغیر کان والوں کو بھی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، لنگڑے لولے بھی زندگیاں گزار رہے ہیں، ہر طرح کے انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہاں اگر اس میں اگر کوئی بڑا وائرس آ جائے اور آدمی کریک جیک ہو جائے تو اس کے بعد بھی پاگل دیوانے بھی زندگی گزار لیتے ہیں اور ان کی زندگیاں بھی گزر جاتی ہے۔ لیکن یہاں پرابلم پیدا ہو گیا تو پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، فوراً ICU اور پھر بڑے سے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ اور پھر بائی پاس اور سرجری اور اوپن ہارٹ سرجری، یہاں ساری ضرورتیں۔ اور اگر اللہ نے ذرا زم کر اس کو جھٹکا دے دیا اور بڑا وائرس ڈال دیا تو پھر کیا ہوتا کہ معلوم ہوا ہارٹ اٹیک آ گیا اور صاحب چلے گئے، صبح میں اچھے تھے، رات میں آسمان کی سیر کر رہے ہیں۔ تو یہ مین جو مشین ہے جو وہ اللہ نے بنائی، تو اللہ رب العزت کہہ رہے غور کرنے کے لیے الذی خلق، جس نے پیدا کیا اور کیسے بنایا، گوشت سے بنایا۔ پھر اس کی تفصیلات اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بتائی۔ کس کو یہ سارے علوم بتائے جا رہے ہیں؟ آج سے 1500 سال پہلے کی دنیا جو ہوائی جہاز نہیں جانتی تھی، گھوڑوں پر سواریاں ہوتی تھی، خچروں پر انسان سفر کرتے تھے، پیدل انسانوں کے قافلے چلا کرتے تھے، ذرائع آب رسانی کچھ نہیں تھے اس زمانے میں، یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ نہیں تھی، پیدلوں کا زمانہ تھا، ہتھیار اس طرح کے مہلک نہیں بنے تھے، انسان اس طرح کا انسان وحشی تھا، انسان درندہ تھا، انسان ناخواندہ تھا، انسان ایک دوسرے کو قتل کرتا تھا۔ لیکن آج کے جیسا وحشی اور شیطان انسان نہیں تھا۔ اس وقت کے شیطان میں درندگی تھی، شیطانیت نہیں تھی۔ اس وقت کے انسان میں حیوانیت ضرور تھی، لیکن اس حیوانیت میں بھی کبھی کبھی انسانیت جاگتی تھی۔ آج کے جیسا وہ شیطانی انسان نہیں تھا، وہ شیطانی درندہ نہیں تھا، وہ شیطانی حیوان نہیں تھا، بلکہ وہ انسانوں کی بستی ہوئی بستیوں کو اجاڑ دے اور آن واحد میں ان کو تہ تیک کر دے اور ان کو وہ کر دے۔ میرے بھائیوں، ایسا ان کے اندر وہ تھا، وہ ترقی کا زمانہ، اس کا وہ وقت وہ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا، اور ایسا علم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ خلق الانسان من علق، وہ اللہ جس نے انسان کو گوشت سے پیدا کیا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گوشت جو تھا پانی تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ گھڑی نہیں آئی جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ الم يكن نطفة من منی یمنی، کیا منی کا قطرہ نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا تھا؟ پھر اللہ کہتے ہیں انتم تمنونه ام نحن الخالقون، تم نے منی کے قطرے ٹپکائے تھے، پیدا ہم نے کیا تھا، انسان یہ نہیں تھا۔ پھر اللہ کہتے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اچھی شکل و شباب دی۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی، اور اس کو ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ اللہ کہتے خالق باری مصور ہم، اور ہم نے تمہاری شکلیں صورتیں بنائی اور تمہارے وجود کو جو بے نام و نشان تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے تم، منی کے قطرے تھے، کپڑوں کو لگ جاتا تو نفرت اور اس سے تم کو گھن آتی تھی،
اس سے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے احسن تقویم میں تم کو پیدا کر دیا، پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کر دیا۔ یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی جا رہی ہے۔ علم کا معیار دیکھو، پھر صرف یہ نہیں کہا جا رہا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 7 دنوں 6 دنوں فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں آسمان پیدا کیے، اور آسمان کیسے پیدا کیے؟ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے ہم نے پیدا کیا، ہم نے پہاڑ بنائے، ہم نے سورج بنائے، ہم نے ستارے بنائے، ہم نے وزینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی سے جگمگایا اور اس کو آراستہ کیا، بزینۃ الکواکب، ہم نے اس میں مختلف بروج ڈالے، ہم نے اس میں منزلیں طے کی، چاند ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، قدرنا المنازل، ہم نے اس کے لیے منزلیں طے کر دی، کبھی وہ سور میں رہتا، کبھی سرطان میں رہتا، کبھی اسد میں رہتا، کبھی کائے میں رہتا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا قمر در اقرب، تو یہ منزل ہے چاند کی، اس میں ان کی ویسی شکلیں، چاند وہاں سے اس طرح گزرتا ہوا اپنے مدار سے اپنے محور پر، سورج اپنے مدار سے اپنے محور پر، زمین اپنے مدار پر، یہ گردشیں جو ہے اللہ کہنے قد فی الفلک المشحون، جیسے کشتی گھومتی رہتی ہے پانی کے تھپیڑوں کے درمیان میں، اس طرح کائنات کا نظام متحرک رکھا، جامد رکھا، اور اس کو یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی۔ پھر انسان نے بہت بعد میں اس پر غور کیا اور خوض کیا، اور آج بھی وہاں تک رسائی نہیں۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں کے گروہ، اے جناتوں کے گروہ، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کی پہنائیوں میں اگر گھس سکتے ہو تو گھس پڑو، فانفذوا فی اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پہنائیوں میں اور ان کے مدار میں اور اس کے قطب میں اگر تم گھس سکتے ہو تو گھس سکو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اور یاد رکھو لا تنفذوا، تم ہرگز اس کے قطار میں اور اس کی پہنائیوں میں گھس نہیں سکتے، لا تنفذوا الا بسلطان، مگر تمہارے لیے سلطان کی ضرورت ہوگی۔ جدید ڈکشنری سلطان کے معنی راکٹ کے کرتی ہے، تم کو راکٹ بنانا پڑیں گے، الا بسلطان۔ اور اللہ قرآن میں ایک جگہ کہتا والقمر اذا طلاها، جب چاند میں 2 لوگ اتر کر کھیلیں گے تو یہ چیزیں وہاں تک ہوگی، اور پھر لترکبن طبقا عن طبق، تم چاند کے بعد بھی منزلیں طے کرو گے، پھر انسان نچلا نہیں بیٹھے گا، وہ آگے جائے گا، مریخ و عطارد اور زہرہ پر اپنی اڑانے بھرے گا۔ یہ کب کہا جا رہا؟ جب اونٹوں کا زمانہ ہے اور بکریاں لوگ چرا رہے ہیں، اس زمانے میں یہ بات قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر قرآن اس وقت ان لوگوں کے سامنے ایسے حیرت انگیز چیزیں بیان کر رہا ہے کہ ملح نجاج، ہم نے ایسے دریا بنائے جن میں ھذا عذب فرات وھذا ملح نجاج، ادھر میٹھے پانی ہیں ادھر کھارے پانی ہیں، اور بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں ایک حائل ہے، پردہ ہے جو ان کو دونوں کے پانی کو ملنے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے گنگا اور جمنا کا ملاپ دیکھا ہوگا، انہوں نے اگر آج کل تو گنگا میلی ہو چکی ہے اس لیے وہاں صاف صفائی نظر نہیں آتا، ورنہ جن لوگوں نے یہاں کراڑ کے پاس ستارہ میں کرشنا کو اور اس کو دوسری ندی کو ملتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں کو کھلا فرق نظر آتا ہے کہ یہ ندی الگ ہے، یہ ندی الگ ہے، دونوں کے پانی کے درمیان میں ایک لکیر ہوتی ہے اور جو پانی بالکل ممتاز کرتی ہے۔ ہم نے میٹھے اور کھارے پانی کو ایک ہی جگہ، یہاں پر بلڈانہ ضلع میں ایک جگہ ہے جہاں سے 2 پانی نکلتے ہیں، ایک کھارا پانی نکلتا ہے، ایک میٹھا پانی نکلتا ہے، دونوں آ کر ایک جگہ گرتے ہیں اور دونوں پانی الگ الگ رہتے ہیں، میٹھا ذائقہ الگ، اس طرح سے پیو تو میٹھا، اس طرح سے پیو تو کھارا۔ یہ اللہ کی قدرت، یہ اس وقت آج دنیا اس پر تحقیق کر رہی ہے اور اس پر ریسرچ کر رہی ہے، اور ابھی انسان وہاں تک نہیں پہنچا ہے جہاں تک قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم دیا اور ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتائی، اور پھر بار بار غور و فکر کی دعوت دی کہ انظروا الی الابل کیف خلقت، اے انسانوں اونٹ کو دیکھو کیسے پیدا کیا گیا، اے انسان اپنی ذات میں غور کر تجھے کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسے بلند کیا گیا، اور دریاؤں کی طرف دیکھو کیسے ان کو جاری کیا گیا، اور اے انسانوں غور کرو کہ ہم نے کائنات کو کیسے مسخر کیا اور تمہارے تابع کر دیا، ان چیزوں پر غور کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائی اور انسانوں کو اس پر غور کرنے کی دعوت دی۔ اب یہ علم دیا جا رہا ہے، علم الاولین بھی ہے جو پہلوں کو دیا گیا تھا، عاد و سمود کے تذکرے،
عاد و سمود کے تذکرے، قوم تبا و سبا کے تذکرے، یمن والوں کے تذکرے، سنا والوں کے تذکرے، قوم سبا کے تذکرے، ان کی ملکہ کے تذکرے، سلیمان علیہ السلام کے تذکرے، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے، داؤد علیہ السلام کے تذکرے، فرعون کے تذکرے، حامان کے تذکرے، فرمانبرداروں کے تذکرے، نافرمانوں کے تذکرے، زمین کے رقبوں کے تذکرے، شام کا تذکرہ، مصر کا تذکرہ، یونان کا تذکرہ، لبنان اس کا فلسطین کا تذکرہ، یہ سارے کے سارے تذکرے، جغرافیہ قرآن میں، تاریخ ہسٹری قرآن میں، بائیولوجی قرآن میں، زائیولوجی قرآن میں، ساری چیزیں قرآن میں وہ سارے علوم دے دیے، حساب قرآن میں، تاریخ قرآن میں، علم النفسی قرآن میں، ساری چیزیں قرآن میں۔ قرآن والوں کو سارے علوم کا ایک مجمع اور مخزن اور انسائکلوپیڈیا اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے قرآن کی شکل میں دیا، اور جس کو دیا قرآن اس کو اللہ نے کیا کہا؟ معلم۔ اس کو کیا بنایا؟ معلم۔ اس کو علم سکھایا جبریل کے ذریعے سے، اور جبریل کو دیا قلم کے ذریعے سے، اور قلم کو دیا لوح کے حوالے، اور لوح کو کیا محفوظ، اور پھر اس کو غار حرا میں اتارا۔ کب اتارا؟ 6 صدی میں اتارا، جب دنیا پوری تیرہ و تاریک تھی، اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، نور نہیں تھا، ظلمت تھی۔ ان اندھیروں میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شمع ہاتھ میں پکڑائی، وہ علم کی شمع تھی، وہ علم کا آفتاب تھا، اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ پھر قرآن میں کہتے ہیں الرحمن، اللہ کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت جلالی نام ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، رحمان وہ جو قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن قرأ کے معنی پڑھنا، قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والے کو قرآن کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب کون؟ قرآن ہے۔ قرآن سے زیادہ دنیا میں کوئی کتاب نہ پہلے پڑھی گئی، نہ ابھی پڑھی جاتی ہے، نہ قیامت تک پڑھی جائے گی۔ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن اس میں مبالغہ کا سکھا ہے، الف نون زائدتان ہے، اس کے معنی میں مبالغہ پیدا ہو گیا، سب سے زیادہ پڑھنے والی، اس لیے کہ نام بھی قرآن رکھا۔ علم القرآن، انسان کو قرآن سکھلایا، علم القرآن، علمہ البیان، اور پھر اس کو قوت گویائی عطا کر دی۔ بھینس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، انسان بنا دیتے اور گونگا کر دیتے، آدمی بھوں بھوں کرتے رہتا، بات معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں علمہ البیان، اللہ نے اس کو بیان کیا، وہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ علوم دیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیوں دیے؟ اللہ جانتے تھے کہ انسان ایک عجیب مخلوق ہے، ایک عجیب جانور ہے، یہ ایک جگہ پر رہے گا نہیں، اس کا ذہن کھلے گا۔ یہ دھیرے دھیرے پہلے بغیر سلے کپڑے ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کپڑے سلے نہیں ہوتے تھے، بے سلے کپڑے ہوتے تھے، لوگ بٹن نہیں ٹاکتے تھے بلکہ کانٹے لگا لیا کرتے تھے۔ انسان نے کپڑے سینا شروع کیا، اور ترقی کرتے کرتے کیسے کپڑے سیا؟ انسان نے آستینیں نکالی، بیل باٹم کے باٹم نکالے، پھر اس نے کالر نکالی، اس نے اس میں ڈیزائن بنائے، اور انسان کو ایک سلیقے کا لباس دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے اس نے انسان کے لیے ایک لباس ڈیزائن کیا۔ انسانوں نے ترقی کی، لباس سینے کے سامان مشینوں میں ترقی ہوئی، مختلف قسم، کانچ کی مشین آ گئی، ایمبرائڈری کی مشین آ گئی، اور دنیا بھر کی مشینیں آئی، اور انسان طرح کے پھر انسان نے کیا کیا؟ نہیں، اچھا لگنے لگا، اچھے لباس بننے لگے، تو پھر نہیں، یہ الو لگنا چاہیے، پھر اس نے اس کو موڈیفائی کیا، پھر کاٹنا شروع کیا، کہیں سے پینٹ پھاڑ دی تو کہیں سے کچھ کر دیا، تو کہیں پھیلا دیا تو کہیں چست کر دیا، اور پھر اس نے اپنی عقل کا دیوالیے پن کا ثبوت دینا شروع کیا، تو انسان اچھا انسان برا لگنے لگا۔ اور پھر اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیسے روز نئے شکلیں آتی ہے، لباس پہننے والے الو نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو جینیس سمجھتے ہیں اور جینٹلمین کہلانے میں اپنے آپ کو نے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کو دیکھو تو ان کے عقل کی دیوالیے پن پہ رونا آتا ہے کہ یہ انہوں نے لباس پہنا ہے، انہوں نے لباس پہنا ہے۔ پہلے اچھے نظر آتے تھے، اب یہ ماشاءاللہ ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے نہ دیکھنا بہتر ہے۔ تو انسان نے ترقی کی، اور انسان نے لباس بنائے، انسان نے لکھنے کے سامان بنائے، انسان یہ ترقی کی راہیں کھلتے رہے۔ انسانیت گری ہوئی تھی، یہ احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر، انسانیت گری ہوئی تھی، غلام تھے، یتیموں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، بیواؤں عورتیں
جن کا شوہر مر جاتا وہ عورتیں میراث میں تقسیم ہوتی تھی، عورت ماں نہیں رہ جاتی تھی، باپ کی بیوی سوتیلی اگر ہے تو وہ اس کے سوتیلے بیٹوں کی مالیت ہو جاتی تھی، باپ کا ترکہ ہو جاتا تھا، اور اس طرح عورت بے قیمت چیز تھی اور ایک ایسا سستا مال تھا کہ جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، سب سے ہلکی چیز عورت تھی انسانیت میں، اور اس کی کوئی قدر نہیں تھی، عورت بکاؤ مال تھی، عورت بے قیمت چیز تھی، عورت اپنے شوہر کے تیور بگڑتے ہوئے دیکھتی تو اپنی بیٹی کو جو اس نے جنم دیا اس کو گاڑ دیا کرتی تھی۔ یہ حال تھا۔ اللہ رب العزت نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تو اس علم کی برکت سے عورت کو عزت ملی، پھر عورت محترم بنی، عورت ماں بنی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو کتنا ہی بڑا عابد ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، تو نے حج بھی کیے ہیں اور تیری پیشانی پر 5 انچ کا سجدے کا داغ بھی ہے، نشان بھی ہے، لیکن ماں ناراض ہے، تیرے لیے جنت حرام ہے، جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ ماں کا دل دکھے گا جنت نہیں ملے گی، جنت ماں کے قدموں میں ڈھونڈ، ماں کے پیر داب کر لے، ماں کا حکم مان کر لے۔ بایزید بستامی بنتا ہے ماں کے سامنے رات بھر دودھ کا پیالہ لے کر، پانی کا پیالہ لے کر کھڑے رہنے سے۔ حضرت بایزید نوجوانوں کے لیے واقعہ سنا رہا، عبرت کی بات ہے، سبق کی بات ہے۔ آج ہم اپنی اصل سے اور اپنے مزاج سے ہٹ چکے، دینی مزاج سے۔ حضرت بایزید بستامی کی والدہ بستر پر پڑی ہوئی ہے اور اس نے کہا بیٹے پانی لا، پانی لے کر آئے، ماں سو چکی تھی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر ماں کے پاس پیالہ لے کر کھڑے رہے۔ اماں کی آنکھ اب بیدار ہوگی اور تب آنکھ کھلے گی، تب دوں گا۔ صبح ہو گئی، ماں نے کہا بیٹے تم کیوں کھڑے؟ کہا اماں رات بھر سے کھڑا ہوں۔ کہا اٹھا دیا ہوتا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ تمہاری نیند میں خلل ہوگا، پھر پتہ نہیں نیند آئے یا نہ آئے، اس لیے میں کھڑا رہا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا مقرب اس طرح نہیں آدمی بنا کرتا ہے۔ جب بایزید بستامی جیسے جذبے ہوتے ہیں ماں کی خدمت کے تو آدمی بایزید بستامی بنا کرتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت عمر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے عمر، اگر تو کرن کے بیٹے سے ملے تو اس سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پر، اس کی دعا کو، اس کے استغفار پر اللہ تعالیٰ میری امت کے 70,000 ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ وہ کرن کا بیٹا اویس تھا، یمن کے رہنے والے تھے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن ماں لاغر تھی، ضرورت مند تھی، اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ماں اجازت نہیں دیتی تھی، اس لیے شرب صابیت سے محروم رہ گئے، لیکن ماں کی خدمت کرتے رہے۔ وہ مقام ملا کہ 70,000 جہنم میں جانے والے ان کی دعا پر، ان کی استغفار پر اور ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کہنے کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ کرن کا بیٹا اویس حج کرنے کے لیے آیا۔ عمر دوڑے ہوئے گئے اور ان کو پہچانا اور ان سے کہا کہ دعا کرو، اور انہوں نے دعائے مغفرت کی اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تیری دعا پر اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کی مغفرت کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بنو بکر اور بنو کلاب اور بنو مضر کی بکریوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اس امت کے افراد کی مغفرت تیری دعا پر کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ حقوق بتائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ علم ملا، حقوق ملے، احکام ملے، قصص ملا، جغرافیہ ملا، حدود کی قیدوں سے انسانوں کو آزادی ملی، اور امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سب کا مسیحا، ساروں کا چارہ ساز، ساروں کا غمگسار، پوری انسانیت سے پیار کرنے والا رحمت للعالمین آیا، جس کی ابتدا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے، انسان کو جمے ہوئے خون سے، کیونکہ انسان کے جسم میں جو منی اللہ نے رکھی ہے، یہ منی مختلف چیزوں کے عناصر کے مجموعے کا نام ہے، جو غذاؤں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں، گوشت میں، سبزیوں میں، مٹی میں، پانی میں، ہر چیز میں ہے۔ وہ عنصر کشید کر جب انسان کھاتا ہے 40 لقموں پر ایک قطرے خون بنتا ہے، اور 40 قطرے خون پر ایک قطرے منی بنتا ہے، اور پھر ایک قطرے منی میں ہزاروں اللہ نے کنڈومس رکھتے ہیں، ان میں سے ایک کیڑے کے ذریعے سے یہ انسان ایک معمولی بے حیثیت بے قیمت کیڑے کے ذریعے سے جو ماں کے انڈے میں داخل ہوتا ہے، اس میں داخل ہو کر پھر یہ انسان بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
اس کو رحم مادر میں بڑا کرتے ہیں. وہ پیٹ کی تاریخ دنیا جو انسان نہیں جانتا، وہاں پر یہ سارا بندہ ساری چیزیں، وہاں کارخانہ بڑا ہے، ماں کے پیٹ کا کارخانہ، حالانکہ چھوٹی سی رحم مادر. 3 ہے، پیٹ کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، جس جھلی میں بچہ رہتا اس کا اندھیرا، بظلمات 3، 3 اندھیروں میں رکھ کر اللہ تعالیٰ بناتے. ساری دنیا اجالے میں بناتی، اور ساری مشینیں بڑی بڑی مرکیوریز لگی رہتی ہے، اس میں بنایا جاتا ہے کہ کام خراب نہ ہو جائے. اور اتنا شاندار شاہکار بنا رہے اللہ رب العزت، اور قائم بنا رہے بظلمات 3 اندھیروں میں، 3 اندھیری کوٹریوں میں اندر اللہ اپنی قدرت سے انسان کی آنکھیں بن رہی، انسان کی آنکھیں بن رہی، کسی کی بھوری بن رہی، کسی کی کالی بن رہی، کسی کی بلو بن رہی، کسی کی کیسی بن رہی، برابر اس میں ڈیزائننگ، اس میں لیزر ڈالے جا رہے، شعائیں ڈالی جا رہی، پھر اس میں پلکیں بنائی جا رہی، بھویں بنائی جا رہی، پھر اس میں پردے ڈالے جا رہے، پھر اندر یہاں پر ایک ڈبیا جس کو مجمع نور کہتے ہیں، جو روشنی کا کیمرہ ہے، عکاسی کرتی ہے، باہر کی چیز کو اندر لیتی ہے، اور وہ ساری چیزوں کو پھر کیچ اپ کر کر یہاں میموری میں سیٹ کرتی ہے، تو وہ ساری چیزیں بن رہی. ایک مشین، سینکڑوں سسٹم، اس آنکھ کے ساتھ سینکڑوں سسٹم، یہ اللہ رب العزت بنا رہے. پھر اس کے بعد دماغ بنا رہے، آنکھ بنا رہے، کان بنا رہے، کان میں پردہ، ناک بنا رہے تو ناک میں مچھر ہے دھڑ کے ساتھ اندر، وہ ایسے فلائٹ ہے کہ اس کو ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں، مچھر جھنگر دھڑ کے ساتھ گھستے ناک میں بھی اور منہ میں بھی، تو یہاں بال لگا دیے، دھول آتی یہاں بال ہے، اندر جانے نہ پائے، ورنہ اندر جائے گا تو یہاں سے اندر کے راستے بہت الگ الگ ہیں، اس میں کئی ڈائیورشن ہے اور کئی وہ ہے، تو نقصان ہوگا. تو کون سی چیز، یہاں بال اگا دیے. کیسے کیسے سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے. دانت رکھے، زبان اندر بنائی، لیکن زبان سے پہلے مضبوط باڑ لگائی اللہ تعالیٰ نے دانتوں کی، اس لیے کہ دانت زبانی سارے معاملے بگاڑتی اور بناتی ہے. تو دانتوں کو اس لیے کہ اگر کچھ زیادہ بگڑنے لگے تو اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لے زور سے، تاکہ بگڑنے نہ پائے. یہ زبان جنت میں بھی لے جائے گی، یہ زبان جہنم میں بھی لے جائے گی، اس لیے اس کو ایک مضبوط باڑ کے درمیان کس دیا، دانت بنا دیے، پھر ہونٹ لگا دیے، منہ بند کر دیا. اور منہ ایسا نہیں کہ پھر چابی لگا کر کھولو، جب دل چاہے کھول لو، جب جی چاہے بند کر لو. اس میں ایسے اسپرنگ لگائی کہ یہ اسپرنگ بدلنا نہیں پڑتی، کبھی خراب نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی. ساری چیزوں کو انسان غور کرو، بالوں پر غور کرے، اور ان چیز غور کی دعوت دی. دل بنایا، دماغ بنایا سوچنے، اور پھر کچھ چیزیں ان کے اندر اضافی رکھیں. عقل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، عقل کسی نے آج تک دیکھا نہیں، لیکن عقل ایک چیز ہے، وہ اس کو دماغ کے اور دل کے درمیان کی ایک چیز ہے. اور ایک نفس رکھا، یہ بھی دل اور دماغ کے درمیان کی چیز رکھی. اللہ رب العزت نے ساری چیزیں بنائی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ علم انسانوں کو ملا، اعضاء کے استعمال کا حکم ملا، زمینوں کے استعمال کا حکم ملا، حقوق و احکام ملے. انسان نے پہلی مرتبہ بندگی کا جامع ترین نظام جانا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے. اس سے پہلے عبادت کے طریقے مختلف تھے. دنیا میں مذاہب عبادت کیا کرتے تھے، ان کے ماننے والے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن عبادت کا اتنا جامع انداز اور ایسی جامعیت کے ساتھ عبادت کا نظام صرف انسانوں کے لیے آخری مرتبہ دیا گیا. کیسے؟ نماز ہے. تو دوسرے دنیا کے مذہب کے لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے نہ وضو کی ضرورت، نہ نہانے دھونے کی ضرورت. کہیں بھی آیا تو پرنام کر لو، کہیں بھی آیا تو ہاتھ جوڑ لو، کہیں بھی آیا تو جھنڈی اٹھا لو، یہ تھا. لیکن یہاں پر نماز کا حکم دیا تو اس کے لیے اوقات کی تعین، اس کے لیے طہارت، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا، اس کے لیے اجتماعیت، اس کے لیے انفرادی بھی ہے تو ٹائم کا، یہ ساری چیزیں ایک نے. اور صرف ایک ہی عبادت نہیں دی، سارے دین، سارے عمل کو، انسان کی ہر حرکت کو، ہر سکون کو اللہ رب العزت نے عبادت بنا دیا کہ اس کی ہر چیز عبادت اور بندگی بن جائے. کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی عبدیت و بندگی کے لیے کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے ان جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں. اب عبادت ہر وقت ہے، عبادت ایک مخصوص ٹائم کے لیے نہیں. اب جمعے کو آئے، اگلی جمعے آنا، اگلی جمعے عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ کو روز روز کی عبادت پسند نہیں. کب تک دیکھے گا تمہارے سجدے اور کب تک دیکھے گا نماز؟ تو اس کے پاس بھی تو ٹائم ہونا چاہیے. اتنی بڑی لمبی چوڑی دنیا کے لیے تو ہفتے کے ہفتے آنے والوں، ہفتے کے ہفتے آنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہفتے میں لکھے جائیں تم جمعے کے دن آتے. اللہ رب العزت
عبادت انسان کے ہر عمل کو اللہ رب العزت نے ابدیت سے جوڑ دیا. کھا رہا ہے بندے تو ابدیت کے تقاضوں کو پورا کر، سو رہا تو ابدیت کے تقاضوں. تو بندہ ہے، ہر حال میں تو خدا کبھی نہیں بن سکتا. بندہ ہے، بندہ بن کر کھا، فرعون بن کر مت کھا. لوگ فرعون بن جاتے ہیں، قارون بن جاتے ہیں، حامان بن جاتے ہیں، شیطان بن جاتے ہیں. تو کہا نہیں، تو انسان بن، عبد بن، پیارا بندہ بن، مان کر چل، فرمانبرداری کے ساتھ چل، میرے حکموں کو پورا کرتے ہوئے چل. تو چیزیں بتائی، عبادت کا نظام دیا. عبادت کے نظام میں پورا زندگی کا سسٹم جوڑ دیا. نماز جو ہماری وہ کیا ہے؟ سسٹم ہے، پورا زندگی گزارنے کا سسٹم ہے. آدمی وقت کا پابند ہوتا ہے. صبح میں اٹھ، نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل. اور جو صبح میں نہیں اٹھتا اس کو پیسہ تو آئے گا، رزق نہیں ملے گا. رزق، میں اپنی بات نہیں کر رہا، پیسہ آئے گا. فجر کی نماز نہیں پڑھنے والوں کے پاس پیسہ فجر کی نماز پڑھنے والوں سے زیادہ آئے گا. یہ بھی ممکن ہے. ان کے بڑے بڑے کارخانے چلتے ہوں گے، کمپنیاں چلتی ہوگی، نوکریاں ہوں گی، ان کے پاس ان کی سیلری آئے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن رزق نہیں آئے گا. اپنی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. نوم الصبوحہ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق سے محروم کر دیتا ہے. جو صبح میں سوئے گا اس کو روٹی نہیں ملے، روزی نہیں ملی، رزق نہیں ملے. رزق نام چیز کا، پیسوں کا نام رزق نہیں. پیسہ آئے گا، اللہ کے نافرمانوں کے پاس پہلے پیسہ آتا ہے. قارون مالدار تھا، موسیٰ غریب تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نبیوں کا خاندان تھی، ان پر حالات تھے. بلال پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور خاندان نبوت پر فاقے ہوا کرتے تھے، اور وہاں کے چودھری بہترین غذائیں کھایا کرتے تھے. اس کو رزق نہیں کہتے. رزق اللہ کا انعام ہے جو صبح میں اٹھنے والے کو ملتا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا نوم الصبوحہ یمنع الرزق، صبح کا سونا رزق سے محروم کر دیتا ہے. تو اب صبح میں اٹھو، نماز پڑھو. آدمی پہلے کیا؟ طہارت کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو صبح میں اٹھے، لا یغسلن احدکم، تم میں سے کوئی، حدیث کا الفاظ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی برتن میں، لا يدخلن احدکم فی الاناء حتی یغسلنها ثلاث، تم میں سے کوئی برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لے. صبح میں 3 مرتبہ، کیونکہ لا تدری این باتت یداہ، انسان نہیں جانتا رات میں کہاں کہاں کھجا رہا تھا، کہاں کہاں اس کا ہاتھ گھوم رہا تھا. تو اس لیے اس کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی صبح میں 3 مرتبہ ہاتھ دھو، پھر اس کے بعد استنجا کرو، فارغ ہو جائے. لوگ استنجا پہلے کرتے، ہاتھ میں بات نہیں، پہلے ہاتھ دھو، پھر اس کے بعد استنجا کرو، پھر اس کے بعد وضو کرو. ترتیب یہ ہے، اس کو یاد رکھنا. ترتیب یہ، اٹھ رہے تو دعا پڑھو، اٹھ رہے تو دعا پڑھو. دعا کیا ہے؟ اٹھتے وقت ارے باپ رے، ہاتھ لمبے، وہیں بالکل جانوروں کی طرح آدمی آڑا ٹیڑھا ہوگا. ارے دعا پڑھ، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے، مار ڈالا تھا رات بھر، زندہ کر دیا. رات میں خبر چلتی سو گیا آدمی تو کیا ہوا؟ تو نہیں، تو اللہ نے زندہ کیا. الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، احیانا جس نے ہم کو زندہ کیا. بعدما اماتنا، موت دی تھی رات میں، نیند موت ہے، اللہ نے زندگی دی، تو تعریف کرو. پہلے النشور، اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے. پھر اٹھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. یہ پہلا سسٹم. جن کی فجر سے معاملہ گڑبڑ ہو جائے، کبھی زندگیوں میں برکت نہیں آئے گی، اولاد میں برکت نہیں رہے گی، زندگیوں میں برکت نہیں رہے گی، کاروبار میں برکت نہیں رہے گی، گھروں میں برکت نہیں رہے گی. میری بات نہیں ہے، یہ خدا کے قانون سے ٹکراؤ ہے. فجر کی نماز کو چھوڑنا خدا سے ٹکراؤ ہے. ان کے خلاف کرو گے، ظاہر بات ہے کہ فطرت پر انسان کو بنایا، اور فطرت کا سب سے بڑا نام اسلام ہے. اس اسلام سے اعراض کرو گے تو اس کی بدبخت، اس سے محروم ہوگے اور بھگتان بھگتنا پڑے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.